نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج جو ہے ہم صحیح بخاری کے کتاب العلم میں حدیث نمبر 99 پر ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحرث، ہرس کا باب، ہرس کا باب۔ ہرس ہم اردو میں بولتے ہیں، ہرس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے لیے شدید خواہش رکھنا، انسان کو شدید آرزو ہو کسی چیز کی، اس کو ہرس کہتے ہیں۔ اور باب الحرس یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو کیا مطلب ہوا کہ ہرس کا باب، ہرس کے بعد، ہرس کس چیز کا؟ علی الحدیث، حدیث کا علم حاصل کرنے کی ہرس جو ہے اس کے بارے میں باب۔ تو امام بخاری یہاں پر باب باندھ کر یہ بتا رہے ہمیں کہ ایک مسلمان کے دل میں حدیث کا علم حاصل کرنے کا حرص اور خواہش اور آرزو ہونی چاہیے، اور یہ ایک بہت ہی پسندیدہ اور اچھا جذبہ ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تعریف فرمائی۔ تو انشاءاللہ ہم اب حدیث کو پڑھتے ہیں۔ باب سے تعلق تو واضح ہو گیا، اس حدیث میں جو جملہ آئے گا تو میں پھر سے اس کا کنیکشن بتا دوں گی انشاءاللہ۔ تو حدثنا، ہم کو بیان کیا، عبد العزیز، ہم کو عبد العزیز نے بیان کیا، ابن عبداللہ، عزیز ابن عبداللہ نے بیان کیا، قال، انہوں نے کہا، حدثنی سلیمان، مجھے سلیمان نے بیان کیا، عن عمر، انہوں نے عمر سے انہوں نے عمر، ایک سیکنڈ، اوکے، تو یہاں پر ہے حدثنی سلیمان عن عمر بن ابی عمر عن سعید ابن ابی سعید المقبری، تو عمر بن عمر نے سعید بن ابی سعید سے اور سعید المقبری سے بیان کیا، عن ابی ہریرہ، اور انہوں نے ابی ہریرہ سے اس حدیث کو بیان کیا، انہو، انہوں نے کہا، بے شک انہوں نے کہا، قال یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ من اسعد، کون سب سے زیادہ، اسعد جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خوش نصیب، اور یہ اسعد جو ہے یہ اسم و تفضیل ہے۔ اسم و تفضیل جب مضاف بن کر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ تو کون ہے سب سے زیادہ لوگوں میں اسعد، لوگوں میں خوش نصیب، بشفاعت کا، آپ کی شفاعت، صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بہت سے لوگوں کو نصیب ہوگی انشاءاللہ، امت کے بہت سے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ سب جن لوگوں کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی ان میں سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اور دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کتنا زیادہ شوق تھا کہ وہ دین کے ان کے گہرائی میں جائے۔ یہ بہت گہرا سوال ہے کہ شفاعت ملے گی تو شفاعت میں بھی سب سے کیا درجات ہوں گے، اور کیا سب سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہوگا۔ تو اور ایک طرح سے اس میں طلب بھی ہے کہ ان کے دل میں طلب تھی کہ وہ علم حاصل کرے اور یہ مقام حاصل کرے کہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جو کہ خوش نصیب ترین ہوں گے شفاعت حاصل کرنے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد، البتہ تحقیق، ظننت، مجھے یقین تھا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ مجھے اس بات کا یقین تھا، ان کہ لا یسألنی، کہ نہیں مجھے کوئی سوال کرے گا، ان ھذا الحدیث،
اس حدیث کے بارے میں، اس بات کے بارے میں مجھے کوئی اور سوال نہیں کرے گا، احدن کوئی ایک بھی، اولا من کا آپ سے پہلے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی تعریف فرمائی کہ جس قدر مجھے یقین تھا کہ میرے صحابہ میں سب سے پہلے آپ ہی مجھے یہ سوال کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما، وجہ اس کے کہ رأیتو میں دیکھتا ہوں، من حرص کا میں آپ کی حرص کو دیکھتا ہوں، علی الحدیث حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے اندر جو طلب ہے، جو خواہش ہے، جو آرزو ہے، مجھے سمجھ آتی ہے، مجھے نظر آتی ہے، تو مجھے اندازہ تھا کہ آپ ہی یہ سوال پہلے کریں گے۔ اب یہاں پر ایک بات اور غور طلب ہے کہ الحدیث کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں الحدیث کہا گیا، تو القدیم جو ہے، قدیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام قرآن کو القدیم، اور اس کے مقابلے میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو الحدیث کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسعد الناس، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جواب دے رہے ہیں، اسعد الناس بشفاعتی، سب سے زیادہ خوش نصیب میری شفاعت حاصل کرنے میں وہ ہوگا یوم القیامت، قیامت کے دن، من جو قال جس نے کہا لا الہ الا اللہ، جس نے کہا کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ برحق کے، کوئی الہ نہیں ہے، خالص من قلبی، اپنے دل کے پورے اخلاص کے ساتھ، او نفس ہی، یا اپنی یعنی دل و جان کی پوری گہرائی سے، پورے اخلاص سے جس نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تو وہ جو ہوگا میری صفات میں حاصل کرنے میں سب سے خوش نصیب ہوگا۔ تو یہ حدیث کو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں، اس میں کافی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی، بلکہ چھوٹی نہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں اس میں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام بخاری نے اس ٹکڑے کی وجہ سے اس حدیث کو کتاب العلم میں اس میں شامل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اس بات کو پسند کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کے دل میں حدیث کے علم حاصل کرنے کی جو حرص ہے اس کی آپ نے تعریف فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اس علم کا شوق ہونا چاہیے، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے مسلمانوں میں، کیونکہ یہ ایک سعادت ہے، یہ ایک بہت بڑی افضل درجے کی نیکی ہے، تو اس کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں خواہش ہونی چاہیے اس کی۔ تو یہ تو باب سے تعلق ہو گیا۔ اب جو دوسری بات یہاں پر ثابت ہوتی ہے وہ شفاعت کی ہے، تو شفاعت سے پہلے میں لا الہ الا اللہ کی وضاحت کرتی ہوں کہ جس نے دل کی اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہا، اس کو شفاعت میں وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہوگا۔ تو انشاءاللہ دیکھیں لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ ایک منٹ، میں اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دو چار باتیں بتا دوں آپ کو۔ حضرت ابو ہریرہ کون تھے؟ ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن بن صخر، اور یہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے دن مسلمان ہوئے تھے 28 سال کی عمر میں، اور اسلام لانے کے بعد پھر وہ اپنا سب گھر بار چھوڑ کر مسجد میں ہی رہ گئے، اصحاب الصفہ میں سے تھے۔ اصحاب الصفہ وہ لوگ تھے جو کہ مسجد میں ہی اپنا ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ، اور ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا، تو وہ مسجد میں ہی ایک طرح سے ان کے لیے جگہ بنا دی گئی تھی جس میں وہ رہتے تھے۔ تو اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ شوق رکھتے تھے حدیث کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہر وقت ساتھ لگے رہتے تھے، اور ایک بار آپ سے شکایت تھی کہ یا رسول اللہ میں حدیثیں سنتا ہوں مگر مجھے اکثر باتیں بھول جاتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یادداشت کے لیے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ پھر مجھے حدیثیں یاد رہتی تھی، پھر میں کچھ بھولتا نہیں تھا، اور ان کی احادیث جو ہیں تمام صحابہ کرام جنہوں نے احادیث بیان کی، ان میں سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ کی احادیثیں، ان کی 5374 کے قریب ان کی احادیث ہیں۔
تو یہ ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف تھا حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں. اچھا، اب ہم دوسرے مسئلے پر چلتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہنے کا کیا مطلب ہے. دیکھیے، لا الہ الا اللہ یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو اب اگر اللہ کو معبود برحق، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، یعنی جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے. تو الہ اگر ہم اللہ کو الہ برحق سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر ہمارا تعلق کیا بنتا ہے اللہ سے کہ ہم اللہ کے بندے اور غلام ہیں. اور بندے اور غلام کا تعلق کیسا ہوتا ہے کہ بندے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی. تو یہ ہوتا ہے غلام اپنی مرضی نہیں رکھتا، صرف وہ اپنے آقا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. تو اس کا مطلب ہے خالص دل سے اللہ کو معبود ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنے جو اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دے انسان. دیکھیے، انسان جو ہے، انسان اور جن، یہ دو مخلوق ہے جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ورنہ کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے یا اللہ کی مرضی کو حق کو مانے یا نہ مانے. لیکن انسان اور جن کو اللہ نے اختیار دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنے اس اختیار کو خوشی کے ساتھ اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ تو نے مجھے اختیار دیا کہ میں چوز کروں، تو میں اپنی تمام مرضی، تمام اپنے خواہشات، اپنی ہر چیز تیرے حوالے کرتا ہوں. میں وہی کرنا چاہتا ہوں جو تیری مرضی ہو، جو تو میرے لیے فیصلہ کرے گا میں وہی قبول کروں گا، اور جو تو مجھے حکم دے گا میں وہی کروں گا. یہ جو ہے یہ خالص لا الہ الا اللہ کو دل اور جان سے ماننے کا مطلب ہے کہ انسان اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو بندہ جو اختیار اللہ نے ہمیں دیا کہ ہم حق کو چوز کریں یا نہ کریں، ہم ہدایت کو قبول کریں یا نہ کریں، ہم اللہ کے فرما بردار بنے یا نہ بنے، جو اختیار اللہ نے ہمیں دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نے اس اختیار کو جس بندے نے واپس لوٹا دیا اپنی خوشی سے کہ اللہ میں تیری مرضی کا بندہ بننا چاہتا ہوں، میں تیری مرضی کا غلام بننا چاہتا ہوں، مجھے میری مرضی نہیں چاہیے. تو اس کے لیے پھر اس کا ایمان کامل ترین ہو گیا. وہ کامل ایمان والا انسان جو ہے وہ سب سے خوش نصیب ہے شفاعت کے لحاظ سے. تو شفاعت کی میں مزید وضاحت کروں گی انشاءاللہ، لیکن یہ ہے لا الہ الا اللہ کا خلاصہ کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار خود ہی دیا، لیکن اگر اس اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو ہم نے لوٹا دیا تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے بلند ترین درجہ عطا فرمائے گا اللہ انشاءاللہ. تو اب یہ کہ اسی وجہ سے ایمان کے لیول ہوتے ہیں. دیکھیے، ہم نے کتاب الایمان میں ہم نے پڑھا کہ ایمان جو ہے وہ گھٹنے اور بڑھنے والی چیز ہے. تو ہمارے ایمان کو کون سی چیز کم کرتی ہے، کون سی چیز بڑھاتی ہے؟ تو وہ ہے نیک اعمال. یعنی ایمان جو ہے وہ تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے. دل کا اقرار، دل میں یقین، پکا یقین کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا مالک ہے. پھر زبان سے اقرار، اور اپنے اعمال سے تصدیق، جوارحوں سے ہمارے جو جسم کے ہمارے جو اعمال کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں پیروں سے، اپنے دل سے، اپنے زبان سے جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ اس سے ہم اللہ کی مرضی کے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں تو اس سے ایمان ہمارا کامل ہوتا ہے. اور جتنی زیادہ اس اطاعت میں کمی ہوتی ہے، ہمارے نیک اعمال میں کمی ہوتی ہے، اتنا ہمارا ایمان کم ہوتا ہے. تو بیسیکلی اس لا الہ الا اللہ، اس حدیث کے اس ٹکڑے کا یہ مطلب ہے کہ جس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے. اور ایمان دیکھیں ایسی چیز ہے کہ نہ صرف مختلف لوگوں کا ایمان الگ ہوتا ہے، الگ درجے کا ہوتا ہے،
بلکہ ایک انسان کا اپنا ایمان بھی ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا. ہمارا ایمان کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، اور یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے. جس بندے نے ایمان کی حلاوت یا ایمان کا فائدہ کو محسوس کر لیا، ایک بار ایمان کی خوشی اپنے دل میں محسوس کر لی کہ مجھے اللہ سے کے آگے جھکنے میں کتنی خوشی ہوتی ہے، وہ بندہ جو ہے محسوس کرتا ہے جب اس کا ایمان کم ہوتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو جتنا آپ دین کا علم سیکھتے ہیں اتنا کبھی بے چینی بھی بڑھ جاتی ہے ہمارے دل میں. اس سے لگتا ہے کہ ہمیں فکر ہوتی ہے ہماری نماز ہی صحیح نہیں جا رہی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر ہمارا فوکس نہیں ہے نماز پہ. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم کسی سے کوئی ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ایک بے چین سا دل رہتا ہے کہ کہیں ہم اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہم سے ہوتا ہے. تو انسان جس کے دل میں ایمان ہے اس کو سکون نہیں آتا، اور جس نے ایمان کا بلند درجہ فیل کیا ہوتا ہے، محسوس کیا ہوتا ہے، وہ کم درجے کے ایمان پر خوش نہیں رہ سکتا، اس کے اندر ایک بے چینی ہو جاتی ہے. تو ایسا یہ ایمان کی نشانی ہے ہماری. اور جب ایسا محسوس ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے. ہمیں اللہ کے قریب ہونے والے اعمال کرنے چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، اللہ کی یاد تسبیح کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. یعنی کچھ نہ کچھ ایسا کام کر کے ہمیں اس بے چینی کو دور کرنا چاہیے اور وہ خوشی کا لیول حاصل کرنا چاہیے. اصل میں بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ انسان کمزور ہے، جب ہمیں دین کا علم حاصل کرنے سے اور اللہ سے تعلق رکھنے سے یہ بے چینی ہمارے اندر آ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھے اتنا زیادہ دین میں بہت سیریس نہیں ہونا، کیونکہ اس سے میں بے چین ہو جاتی ہوں، میرے اندر گلٹ آ جاتا ہے. لیکن یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ تم دیکھو تمہارے دل میں اس سے بے چینی آتی ہے، تم بہت زیادہ گہرائی میں نہ جاؤ. مگر اصل فائدہ ہمارا اسی میں ہے کہ ہم اس بے چینی کو ہم اپنے ایمان کو بڑھا کر دور کریں، نہ کہ ایمان سے اور علم سے دور ہو کر پھر اس کو سمجھے کہ ہمیں سکون مل جائے گا. ہماری روح جو ہے وہ اللہ کے تابع ہے. ہم چاہے ہم اپنا نفس ہمارا چاہے اللہ کی نافرمانی کی طرف چاہے کھنچ بھی رہا ہو، لیکن ہماری روح اسی چیز میں اسے سکون ملے گا جب ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے. تو انشاءاللہ اس حدیث میں ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں ایک مومن ہمیشہ اپنے ایمان کو کامل کرنے کی فکر میں رہتا ہے، نہ کہ ایمان سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے. اور جب گلٹ محسوس ہونے لگے تو گلٹ کوئی فائدے والی چیز نہیں ہے. فوراً سے اس کا علاج یہ کرے کہ فوراً اللہ کی طرف پلٹے، گلٹ کو نکالیں اور دل میں خوشی کو لائیں انشاءاللہ. مگر الٹا کام نہ کرے کہ اس سے ان واعظ و نصیحت سے دین کے علم سے ہی دور بھاگ جائے کہ ہمیں کوئی یاد نہ دلائے تاکہ ہم سکون سے اپنی زندگی گزاریں. سکون دنیا میں اس دنیا میں ہے ہی نہیں، چاہے انسان فرما بردار بن کے رہے چاہے نافرما بردار. ہاں اللہ کی قربت سے انسان کو وقتی طور پر سکون ملتا ہے. جیسے ہی ہمارا دل دنیا میں اٹک جاتا ہے تو پھر سے ہمارا سکون جیسے لگتا ہے کہ چلا گیا. مگر اس کا علاج بس پازیٹیو کرے کہ فوراً اللہ کی طرف پلٹے، انشاءاللہ اسی میں خیر ہے. تو یہ ہماری دوسری بات پوری ہوئی کہ لا الہ الا اللہ خالص دل سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے. اور ظاہری بات ہے پورا کلمہ ہی ہے یا اختصار ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کے بغیر ایمان نہیں ہے. تو ہمیں اس کلمے کو پکڑ کے چلنا ہے انشاءاللہ اور اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. اوکے، تو اب ہم دوسری بات کی طرف چلتے ہیں کہ ایمان شفاعت کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ اس حدیث کا پورا خلاصہ کروں گی. تو شفاعت کیا ہے؟ شفاعت جو ہے شفاعہ سے بنا ہے، اور شفعون کا مطلب ہوتا ہے کسی کمزور آدمی کی مدد کے لیے کسی بڑے آدمی کا ساتھ مل جانا. دنیا میں ہم سفارش لگاتے ہیں نا، بعض اوقات لوگ جیسے کسی بڑے آدمی سے کہیں اپنی کام کروانا ہوتا ہے تو کسی بڑے آدمی کی مدد لیتا ہے اور اپنا کام چلاتا ہے. تو آخرت میں شفاعت، ہماری شریعت میں شفاعت کا کیا مطلب ہے کہ قیامت کے دن کسی گنہگار آدمی کی مغفرت اور بخشش کے لیے کسی کا اللہ کے حضور
سفارش کرنا، اور اس کو شفاعت کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور نیک بندے، اپنے مقرب بندے کی سفارش سے گنہگار کے گناہ معاف کر دے اور اس کو عذاب سے بچا لے، تو اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ تو شفاعت جو ہے وہ یہ ہماری شریعت میں ثابت ہے کہ شفاعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے غلط گمراہ عقیدے بنا لیے شفاعت کے بارے میں، اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو، دنیا میں شروع سے یہ چل رہا ہے کہ دنیا میں انسان کچھ چیزوں کو پکڑ لیتا ہے کہ یہ ہماری آخرت میں شفاعت کا باعث بنیں گے، اللہ کے پاس ہماری سفارش کا ذریعہ بنیں گے۔ تو لوگوں نے فرشتوں کو بھی سفارشی بنایا، لوگوں نے بتوں کو، کسی نیک مردہ لوگوں کے قبروں پر جا کر ان کا دامن پکڑ لیا کہ وہ ہمارے سفارش کریں گے۔ تو یہ جو ہے یہ ساری چیزیں گمراہ عقائد ہیں، کیونکہ شفاعت کون کرے گا یہ جو ہے ہم نہیں جانتے۔ ہم دنیا میں بظاہر ہمیں بعض لوگ بہت نیک لگتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے فیورز کریں، ان کے قریب رہیں، ان کی ہر بات مانیں تو ہمیں شفاعت حاصل ہوگی، لیکن یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں ہمیں جو لوگ نیک لگتے ہوں، وہ شریعت کے پابند ہوں، عبادات کے میں کرنے والے ہوں اور دین کا علم سیکھنے سکھانے والے ہوں، ان کی کمپنی میں رہنا اچھی بات ہے، پسندیدہ ہے، لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، مگر یہ سوچنا کہ یہ لوگ ہمیں آخرت میں کچھ فائدہ دیں گے، تو یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کون آخرت میں اس قابل ہوگا کہ سفارش کر سکے۔ تو جب انسان غلط عقیدے میں رہتا ہے تو پھر اپنا نقصان کر جاتا ہے کہ وہ غلط سہارے میں رہتا ہے، پھر اعمال کی طرف سے اپنے دھیان ہٹ جاتا ہے انسان۔ وہی لوگ دیکھیں جھوٹے سہارے ڈھونڈتے ہیں جن کو اعمال میں کمی ہوتی ہے، ان کو اعمال سے بچنا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی مکمل فرما برداری اگر نہیں کریں گے، ہم کسی کو پکڑ لیں گے تو ہم بچ جائیں گے، لیکن اس سے ہم انسان اپنی زندگی کی جو مہلت ہے وہ ضائع کرتا ہے اور آخرت میں اس کو سوائے حسرت کے پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اچھا صحیح، پھر شفاعت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں بالکل واضح فرمایا ہے کہ شفاعت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگی۔ دیکھیں سورہ زمر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سفارش ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ میں صرف ترجمہ پڑھ رہی ہوں تاکہ وقت بچ سکے ہمارا۔ پھر سورہ البقرہ 255 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ یہ آیت الکرسی میں ہے یہ ٹکڑا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو اللہ سے سفارش کرے۔ پھر سورہ الانبیاء میں ہے کہ جس دن سورہ النبا 38 میں جس دن روح القدس اور تمام ملائکہ سب باندھ کر کھڑے ہوں گے اور الرحمن کے اذن کے بغیر کوئی بات نہ کر سکے گا، اور بات بھی وہ کرے گا جو بات اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کے مطابق ہوگی۔ پھر سورہ رعد 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ اکیلا ہی فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا۔ تو اور سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکیلا ہی فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے میں کوئی نظر ثانی نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ بھی حدیث میں، قرآن میں بہت سی ایسی دلائل موجود ہیں کہ شفاعت جو ہے وہ صرف اللہ کی مرضی سے ہوگی۔ تو پھر شفاعت کا کیا مقصد ہے؟ اگر اللہ ہی کی مرضی سے سب ہونا ہے تو دیکھیں شفاعت جو ہے وہ اعجاز ہے، وہ ایک طرح سے اکرام ہے ان لوگوں کا جن کو اللہ شفاعت کا موقع دے گا۔ یہ اللہ اپنے نیک بندوں کو ایک طرح سے یہ عزت بخشے گا کہ ان کو گنہگار بندوں، جن لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا ان پر رحم فرمانے کا، تو بجائے خود ان کو عذاب سے بچانے کے اللہ تعالیٰ
ان نیک بندوں کو موقع دے گا کہ وہ جو ہیں ان کے بارے میں شفاعت کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کر کے ان بندوں کے سے عذاب کو سے بچائے گا، یا بلند درجات کو بلند کرے گا۔ تو اس میں شفاعت کون لوگ کر سکتے ہیں، کن کو شفاعت حاصل ہوگی؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام شفاعت کریں گے، اسی طرح صالح بندے کریں گے، اللہ کے نیک اور صالح بندوں کو اللہ تعالیٰ کچھ کو اجازت دے گا۔ یہ اولیاء، اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو ہوتے ہیں، جو ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے اللہ کا اولیاء کون ہے، تو وہ شفاعت کریں گے۔ فرشتے بھی شفاعت کریں گے، مگر کیا ہوگا کہ ہر کوئی اللہ کے اذن سے کرے گا۔ انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے لیے کریں گے شفاعت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ ایک تو حشر کے میدان میں ہوگی، کہ جو جس وقت تمام مخلوق، تمام انسان سب باندھ کے کھڑے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں حشر ہوگا، لوگ جمع ہوں گے اور حساب کتاب شروع ہونا ہوگا، تو بندے جو ہوں گے، قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب شروع نہیں کریں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا موقع دیا جائے گا۔ وہ شفاعت جو ہے اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور اسی کو مقام محمود کہتے ہیں۔ تو اس شفاعت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اس شفاعت کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب کتاب شروع کرے بندوں کا، تاکہ جو جنت میں جائیں گے، جو جہنم میں جائیں گے، ان کا فیصلہ ہو جائے، اور یہ قیامت کے دن کی سختی سے سب کو آسانی ملے۔ تو یہ جو مقام محمود کی شفاعت ہے، اس کے لیے انشاءاللہ اگر ہم دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہر نماز کے بعد میں دعا انشاءاللہ ان میں بتاتی ہوں، تو پھر ہمارے لیے شفاعت کا وعدہ کیا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، تو مختلف لوگوں کو مختلف اس سے فائدے ہوں گے۔ کچھ جو شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں کریں گے، تو کچھ لوگوں کو آپ کی شفاعت سے بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور پھر ان کو حساب کتاب کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جلدی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ بندے ہوں گے جن کے جو خوش نصیب ترین بندے ہوں گے، جن کو بغیر حساب کے جن کو ڈالا جائے گا، اور جو لوگ دوسروں کے مقابلے میں پہلے چلے جائیں گے جنت میں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے جو گنہگار امت میں جو گنہگار لوگ ہیں، چونکہ گنہگار تو ہر انسان کے کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا، جو بے حساب جائیں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پاک کر دے گا، ان کے اگر جو بھی خطائیں ہوں گی تو، اور جن کو جلدی داخل کرے گا جنت میں، ان کو بھی اللہ اپنی رحمت سے پاک کر دے گا۔ اب کچھ گنہگار بندے ایسے ہوں گے کہ جن کے نصیب میں جہنم ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جیسے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے حضرت عبد المطلب کے بارے میں، کہ ان کا عذاب جو ہوگا وہ کم ترین عذاب ہوگا، ان کو صرف آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، تو اس سے بھی وہ بھی اتنا خطرناک عذاب ہوگا، لیکن وہ کم تر عذاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر جہنم سے محفوظ رکھے، آمین۔ اچھا، پھر شفاعت کی وجہ سے کچھ لوگ دوزخ میں گر جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے پلسرات سے چلنا پڑے گا سب کو، تو پلسرات سے دوزخ میں کچھ گنہگار مسلمان گنہگار گر جائیں گے، تو پھر وہ کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے، پھر شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ نکالے جائیں گے۔ تو اس میں بھی درجات ہیں، جن کے
پاس کچھ نہ کچھ نیک اعمال ہوں گے اور گناہ زیادہ ہوں گے، تو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کو نسبتاً پہلے نکالا جائے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ خالص شرک نہیں کیا ہوگا. شرک والے جنہوں نے شرک کیا ان کے لیے معافی نہیں ہے، لیکن باقی گناہ جو ہوں گے وہ پھر ان کے معاف کر کے ان کو جنت میں ڈالا جائے گا. پھر کچھ امتی جو ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ حساب کتاب کے بعد ان کو عذاب ان کو جہنم میں جانے کے مستحق بن جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کے گناہ زیادہ ہوں گے، ان کو جہنم میں ڈالنا ہوگا، مگر ان کو صرف پل صراط پر وہ بہت سلو جائیں گے، ان کو جہنم کی تپش محسوس ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جہنم میں نہیں گریں گے، وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. اچھا، کچھ خوش نصیب جو ہیں وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کے درجات بلند کیے جائیں گے. تو یہ ساری مختلف قسم کی شفاعت جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے کریں گے. تو سب سے زیادہ جو ضرورت مند ہوگا شفاعت کا وہ بندہ ہوگا جس کے دل میں رائے برابر ایمان ہوگا، اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا. لیکن اس کو بھی چونکہ اس نے ایمان ہوگا، اس نے توحید پر یقین ہوگا، اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، مگر اس کے پاس کوئی اعمال ایسے نہیں ہوں گے، نیک اعمال نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے وہ جنت میں جاتا، تو اس کے دل کے اس رائے برابر ایمان کی وجہ سے بھی اس کو پھر جہنم سے نکال لیا جائے گا. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ درجات ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہر درجہ جو سب سے خوش نصیب ترین جو ہوگا اس کا ایمان، جس کا ایمان کامل ہوگا، اس کو مکمل شفاعت سے فائدہ ہوگا، اور اس کو جنت کے بلند درجات بھی ملیں گے، آسان حساب بھی ملے گا، اور وہ جنت میں جلدی بھی جائے گا. اور اسی طرح سے مختلف لیولز ہوں گے سب کے ایمان کے مطابق. تو یہ ہے شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا، تو اب جو ہے کیا ہم شفاعت کسی طرح سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسے اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں جس سے ہم یہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ ہمیں شفاعت نصیب ہوگی. تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اخلاص کے ساتھ کلمہ، جو کہ ہمیں یہاں بھی ثابت ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اپنا ایمان کو خالص کرنا اور نیک اعمال کرنا. تو نیک اعمال جو ہیں وہ ہماری شریعت میں وہ ہیں جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں. تو قرآن اور حدیث کا علم ضروری ہے. جب تک ہمیں صحیح علم نہیں ہوگا ہم صحیح اعمال نہیں کریں گے. تو نیک اعمال کے ساتھ دل میں پکا ایمان، کوئی شرک نہیں، اور زبان سے اقرار. تو یہ جس حد تک ہم اپنے نیک اعمال سے اپنے ایمان کو کامل کریں گے انشاءاللہ، تو وہ ہمیں شفاعت کا اعلی درجہ نصیب ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے کہ جو شخص صبح اور شام درود شریف پڑھتا ہے 10 بار، ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، تو یہ طبرانی کی حدیث ہے کہ اس کو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. تو اس کے لیے مسنون درود پڑھنے چاہیے، کیونکہ بہت سے درود ایسے بھی ہیں جو کہ اس میں شرکیہ الفاظ ہیں. تو اس میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مسنون درود ڈھونڈیں، اور سب سے جو افضل درود ہے وہ درود ابراہیم ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کر کے وہ درود جو ہے صبح شام پڑھیں 10 دفعہ. تو شفاعت اس کے لیے اللہ نے چاہا تو ہم شفاعت کے حقدار بنیں گے. دوسرا، اذان جب ہوتی ہے تو اذان کو سن کر اذان کا جواب دینا، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. تو انشاءاللہ یہ دعا کا ترجمہ ہے، اللہ اس توحید کی مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بزرگی اور مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. تو ایسے لوگوں کو قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ لیا ہے اس دن.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ نیک کام کرنے کی توفیق بھی دے. تو الحمدللہ ہماری جو سبق پورا ہوا، لیکن یہ بہت اہم باتیں ہیں. دیکھیں چھوٹی سی حدیث ہے لیکن کتنے اس میں زیادہ فائدے ہیں. اور ہمارا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی جو مرضی اللہ نے ہمیں دی ہے اس پر یہ نہ سوچے کہ میں اس دنیا میں مجھے حق ہے کہ میں اپنی مرضی سے چلوں، میں اپنی مرضی کے فیصلے کروں، میرا وقت ہے میں اپنی مرضی سے گزاروں. نہیں، اپنے آپ کو اللہ کا مکمل بندہ بنانے کی کوشش کرے انسان، اور اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دے. اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ ہم زندگی میں اپنی ضروریات اور اپنے ذمہ داریوں کو پورا نہ کریں، یا ہم زندگی میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان سے فائدہ نہ اٹھائے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں کہا. ہماری شریعت میں یہ الاؤڈ ہے، ہمیں اللہ کی نعمتوں کو ہم خوشی سے استعمال کریں، لیکن ہماری ترجیحات ہمیں بالکل یہ یاد رکھنا ہے کہ دیکھیں ہم اس بات کو ترجیح دے کہ میری آخرت کو کہیں سے میں کمپرومائز نہ کروں. تو آج الحمدللہ دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن جتنا دین کا علم ہمارا پکا ہوگا اتنا زیادہ ہمیں اللہ کا تقویٰ ہوگا، اللہ کی معرفت ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ صحیح معنوں میں اللہ کا تقویٰ کرتے ہیں. تو اس دین کے علم کے لیے کوشش میں بڑھا دیں اپنی، اس کو کسی طرح سے آپ اس میں لاپرواہی نہ کریں. جتنا علم ہوگا، جتنا ہم اللہ کی باتوں کو یاد کریں گے، اتنا ہمارے دل میں خوف آئے گا، تقویٰ آئے گا، اور ہم اللہ سے کنیکشن ہمارا مضبوط ہوگا انشاءاللہ. تو یہ بات، اس کو ہماری پرائیورٹیز بہت مکسڈ اپ ہے. ہم دنیا ہمارے دل پر چھائی رہتی ہے، ہم دنیا کے کسی چیز میں کمی ہوتا دیکھ نہیں سکتے. ہم فوراً سے سب سے پہلے سیکریفائز کرتے ہیں کہ ہم اس چیز سے دور ہٹ جائیں تاکہ ہم اپنی دنیا کو صحیح طرح سے کریں. مگر دیکھیں دنیا کی ضرورتیں تو جو دنیا میں ہمارے لیے نعمتیں اللہ نے لکھ دی ہے وہ تو لکھی ہوئی ہیں، وہ تو ہمیں ملنی کی ملنی ہے، چاہے ہم ان کے لیے پریشان ہو نہ ہوں، مگر وہ ہمیں ملے گی. اور اس کے علاوہ جو فکریں ہمارے ذہن پر رہتی ہیں، بچوں کی فکریں، بچے چاہے جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، اپنی شادیاں ہو گئی، کبھی بچوں کی فکروں میں، کبھی گرینڈ چلڈرن کی فکروں میں، کبھی بہنوں بھائیوں کی، دنیا کے رشتوں کے اننیسیسری، جتنا ضروری ہے، جتنا اللہ نے کہا ہے وہ کر کے باقی اللہ پر چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نعمت سے محروم نہیں کریں گے انشاءاللہ. مگر اپنے کل کی سوچے. دیکھیں ہمارا وقت ہمیں نہیں پتا کتنا ہے، اور ہمیں جو ہے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہمارے پاس انف، ہمارا جو ایمان ہے وہ انف ہے، ہمارا جو عمل ہے وہ انف ہے، اسی لیے تو ہم اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے. لیکن دنیا کی نعمتوں کے لیے ہم کبھی اپنی کوشش کو انف نہیں سمجھتے، ہمیشہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں. آخرت کے لیے ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح سوچ دے، صحیح سمجھ دے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی طرف متوجہ رکھے کہ ہم اپنے اور اس بے چینی سے نہ ڈرے کہ مجھے بے چینی ہوتی ہے، میں بہت زیادہ گھس جاتی ہوں ان دین کی باتوں میں تو مجھے پریشانی لگ جاتی ہے. نہیں، یہ پریشانی تو ہمارا ایمان ہے، یہ تو ہمیں بچائے گا انشاءاللہ. اس پریشانی کا علاج یہی ہے کہ اللہ کی طرف پلٹے. اور دیکھیں مجھے کبھی بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے یادداشت ہمیں کوئی یاد دلاتا ہے اللہ کی، تو اس کو کبھی بھی بوجھ نہ سمجھے کہ ہمیں بار بار یاد کیوں دلایا جا رہا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ احسان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو آپ کے پاس لگا دیا کہ وہ آپ کو یاد دلائے. تو اس کو کبھی بھی بوجھ نہ سمجھے، بلکہ اس کو اللہ کی طرف کی دعوت سمجھ کر اس کو قبول کریں خوشی سے. چھوٹا سا 5 منٹ کا بھی کوئی ریمائنڈر آپ کے پاس ایک نیک بات کا آتا ہے تو 5 منٹ کے لیے رک کر اس کو سن لیں، موقع نکال کے سن لیں. شاید آپ کے ایمان میں تازگی آ جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ ایمان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پرانا ہو جاتا ہے. جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے ایسا ایمان پرانا ہو جاتا ہے. ہمارے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے، ہماری روح کو مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں اللہ کی یاد بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائیں، اپنی مرضی کو اللہ کے آگے حوالے کر دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، دیکھیے میں خود میرے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، میں پریشان ہو جاتی ہوں، نمازوں میں دھیان نہیں لگتا، میں پریشان ہو جاتی ہوں، اور یہ آج کل بہت ہو رہا ہے، ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک طرح سے ہم اللہ کا عذاب سے تو گزر رہی ہے نا یہ دنیا ساری، تو اس کا اثر تو آئے گا ہمیں، اس عذاب کا اثر آ رہا ہے، ہمارے دلوں میں ایک اداسی چھائی ہوئی ہے، تو اس اداسی کو دور کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے آگے جھک جائے ہم انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، ایک بات جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ بدعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے انسان۔ بدعات کیا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کے طریقے ہمیں نہیں بتائے، عبادت جو ہے وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے، اور وہی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی کہ یہ عبادت ہے۔ تو اس کے علاوہ جو نئے طریقے نکالے جاتے ہیں عبادت کے، اور اپنی طرف سے ان کا اجر و ثواب بعض لوگ بتاتے ہیں کہ یہ کرنے سے اتنا اجر ہے، یہ کرنے سے اتنا اجر ہے، تو یہ جو بدعات کے طریقے ہیں اس سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ حدیث ہے کہ تمام بدعات جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گی جو بدعت کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ حدیث یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حوض کوثر پر جب امتی کچھ آئیں گے تو ان کو روک دیا جائے گا، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، کیونکہ آپ پہچان لیں گے انہوں نے وہ نمازیں پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے، ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، لیکن ان کو فرشتے روک لیں گے کہ یہ انہوں نے دین میں نئے طریقے اختیار کیے تھے آپ کے بعد، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں گے ان کو دور کر دے، تو یہ شفاعت سے پھر انسان محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں محنت ہم کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ پہلے علم حاصل کریں اور قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح جو نیک اعمال جو ہیں ان کو اپنائیں انشاءاللہ، چاہے ہم بہت صدیوں سے پرانے اعمال پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اب علم حاصل کریں اور ہم صحیح اعمال کریں انشاءاللہ، چاہے تھوڑا عمل ہوگا لیکن قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، تو انشاءاللہ ہم شفاعت کے حقدار بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بس یہاں پر ہماری کلاس ختم ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔